إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل کفی باللہ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیداً بطور گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا باللہ اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون یہی سب لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ سب جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب کو، ولولا اور اگر نہ ہوتا یہ اجل ایک عذاب کا مقررہ وقت، مسمى جو مقرر کیا جا چکا ہے، لجاءہم العذاب تو ضرور آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اور بلا شبہ یقیناً وہ آئے گا ان پر، بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ وہ سب شعور ہی نہیں رکھتے ہوں گے، یستعجلونک بالعذاب وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب کو، وَإِنَّ جہنم اور بلا شبہ جہنم، لَمُحِيطَةٌ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، یوم اس دن، یغشاہم العذاب ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول اور وہ فرمائے گا، ذوقوا تم سب چکھو، ما کنتم تعملون جو تم سب عمل کرتے تھے، یا عبادی الذین آمنوا اے میرے وہ بندو، آمنو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ بے شک میری زمین واسعہ وسیع ہے، وسعت والی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ سو صرف میری ہی عبادت کرو، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ تو پس تم میری ہی عبادت کرو، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا بلا شبہ ہم ضرور دیں گے انہیں، من الجنہ جنت کے، غرفا بالا خانے، تجری من تحتها الانہار کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، نعم اجر العاملین کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، الذین صبروا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وکأی من دابۃ اور کتنے ہیں چلنے والے ایسے، لا تحمل رزقها کہ وہ نہیں سب اٹھاتے اپنے رزق کو، اللہ یرزقها اللہ کے ذمے ان کا رزق ہے، وإیاکم اور تمہیں بھی وہی رب رزق دیتا ہے، وہو السمیع العلیم اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، وَلَئِن سألتہم اور اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر اور کس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، فیقولن اللہ بلا شبہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے، فأنا یؤفکون پھر کہاں وہ سب بہکائے جاتے ہیں، اللہ یبسط الرزق اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور وہی تنگ کرتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وَلَئِن سألتہم اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من نزل من السماء کس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، فأحیا به الارض بعد موتها پھر اس نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس زمین کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللہ تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔
فرمایا کہ ان سے کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعنی جب حجتیں تمام ہو گئیں، ساری چیزیں آپ نے بتا دیں، سمجھا دیں، اب کوئی بندہ نہیں مان رہا، ضد پہ اڑا ہوا ہے، ہٹ درمی پہ ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. اللہ کو پتہ ہے کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، کون جھوٹا ہے. اسی طرح آج بھی اگر کسی بندے کو آپ سمجھا رہے ہیں، وہ آگے سے ضدی اور ڈھیٹ بن رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں نا کہ اللہ کافی ہے. ابھی رات کی بات ہے، یہ آیت آئی سامنے تو مجھے یاد آئی، میری ویڈیو کے نیچے نا کسی نے کمنٹ کیا، تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے، کوئی نیگیٹو اس نے کمنٹ کیا، تو میں نے کہا اس کو سمجھائیں، کچھ دیکھیں. پھر میں نے اس کی پروفائل اوپن کی کہ اس بندے کی ذہن تو دیکھیں نا کہ یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے، مجھے لگا کہ اس کو پہلے بھی کئی بندوں نے سمجھایا ہوا ہے. اس نے اپنی جو ہے آئی ڈی پہ، اپنی پروفائل پہ وہ پوسٹ کی ہوئی تھی کہ اگر اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے. یعنی اس کو کئی بندے پہلے سمجھا رہے ہوں گے نا، تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے میرے دل پہ مہر لگا دی تمہیں کیا تکلیف ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اب ایسے بندے کو جو جس قدر ہٹ دھرمی میں ہے، یعنی پہلے سمجھا کے اس کو کئی بندوں نے سمجھایا ہوگا، ملحد قسم کا بندہ تھا تو اس کو سمجھایا ہوگا، وہ نہیں سمجھ رہا ہوگا، تو آگے کسی نے شاید کہا لگتا ہے آپ کے دل پہ مہر لگی ہوئی، تو اس نے آگے کیا کہا؟ میرے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی تو تمہیں کیا تکلیف ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. جبکہ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی رضا نہیں ہے دل پہ مہر لگانا. دل پر مہر اللہ لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، لیکن اس مہر پر کیا اللہ کی رضا ہے؟ یہ تو اس کی نالائکی، لا علمی ہے نا، جہالت ہے، اس دین کا علم نہیں اس کے پاس. اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. اور اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے ترجمے میں، تفسیر کی کلاس، اسی ہمارے لیکچرز میں پہلے، کہ اللہ رب العالمین کا ایک امر ہے، اللہ کے امر کے بغیر کوئی کائنات کا پتہ حرکت نہیں کر سکتا. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ کے امر میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اس طرح نا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر کے ساتھ راضی نہیں ہوتے، لیکن جو کفر کر رہا ہے اس کو بھی طاقت، صلاحیت، اختیار اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. مہر لگی ہے دل پر لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے اسے. تو بہرحال یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو کیا کہیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے، پھر جو تم کر رہے ہو کرتے رہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ خوب جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے، اللہ کو پتا. اب ایسے بندے کے، اس نے میری ویڈیو کے نیچے جو پازیٹیو کمنٹ کیا، نیگیٹو، پازیٹیو تو نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ مولوی لوگ ایسے ہمیں ورغلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھانے آ جاتے ہیں، خود ان کی جس طرح ہوتا ہے لوگوں کا، خود بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، دوسروں کو بھی، تاکہ کوئی اور ان کی نصیحت سے فائدہ حاصل نہ کر لے. تو نصیحت کرنے والے کی غلطیاں نکالنا، نصیحت کرنے والے کو جب مطعون ٹھہرا دیا جائے گا، جب اس پر ہی یہ خود ہی ایسے ہوتے ہیں، تو پھر کون اس کی بات سنے گا؟ اور یہ بات ہے علماء سے، دین کے داعیوں سے، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہے. لیکن اس کی کمی کا کیا مطلب ہے؟ اگر پہلے تو یہ معلوم کرو نا کہ واقعتاً اس میں یہ خامی ہے یا ایسے الزام لگایا گیا ہے. الزام لگانے والے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا. تو اب اپنے آپ کو صاف پیش کرنا، یا اس کو بار بار یہ کہتے رہنا کہ یہ اصل میں ایسی نہیں ہے بات، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے نا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اس اللہ کو پتا ہے کہ جس کو جان دینی ہے، جس کے پاس جانا ہے، جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جب اس رب کو پتا ہے تو پھر انسانوں کو بتانے کی اور انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا اور نیک ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ قل کفا باللہ،
اللہ کافی ہے، بینی و بینکم شہیدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعلم، وہ خوب جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں، نیت ہماری کیا ہے، ہم دکھلاوے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یعلم ما فی السماء، وہ صرف ہمارے دل کو نہیں جانتا، وہ ہر کسی کے دل کی حالت اور کیفیت کو جاننے والا ہے، اور اس نے قیامت کے دن جو فیصلہ کرنا ہے وہ ظاہری اعمال کے مطابق نہیں کرنا، بلکہ نیتوں پر فیصلہ ہوگا۔ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، سامنے رکھا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس انسان کی جو نیت ہوگی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا۔ اور جس نے شہرت پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، جس بھی دنیا کے مقصد کے لیے کیا ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو سامنے آ جائے گا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کو زیادہ کوشش اور فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے، اس کو خالص کرنے کی کوشش کرے۔ جب اس کو خالص کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا والے تعلق خود بخود خالص ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے لوگ آئیں اعتراض کرنے والے، لوگ جو ہے متنفر کرنے والے، لوگ آپ پر الزام تراشی کرنے والے، لوگ آپ کو برا بھلا کہنے والے، وہ بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کائنات کا سچا انسان اور کوئی اس کائنات کا مخلص انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے زیادہ مخالف تھے، کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے، لیکن آپ اللہ کے ساتھ چونکہ خالص تھے، مخلص تھے، اخلاص کے ساتھ آپ نے دعوت دی، تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کی، اور اللہ نے مخلص ساتھی بھی عطا کیے، ایسے جانثار عطا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں باطل پر، اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ باطل پر تو یقین ہے، آج کے اس دور میں ایسے ملحد قسم کے لوگ جو دین سے بیزار ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے متنفر کرنے والے، دین داروں سے متنفر کرنے والے، اصل متنفر کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دین والوں سے لوگوں کو متنفر کر دینا۔ یہ جی جو مولوی ہیں، یہی اصل خرابی کی جڑ ہیں، یہ فساد کی جڑ ہیں، یہ اختلافات انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ مولوی، مدرسے والے، دین والے، انہوں نے سارا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ جانتے ہوں گے اسے، ساحل ادیم، بڑا جو ہے بہت بڑا لیکچرار ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کے، اس کی پچھلے دنوں میں نے ایک کوئی 30 منٹ کا کلپ تھا، کسی سیشن میں وہ سوال جواب لے رہا تھا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، وہ جو بھی سوال کرے نا، یعنی اسٹوڈنٹ اس سے جو بھی سوال کر رہے ہیں، ملکی حالات کے متعلق تھے، کچھ فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا اس کے متعلق تھے، یعنی جو بھی خرابی کے متعلق سوال کرے، ہر خرابی کا وبال وہ گھما پھرا کے مولویوں پہ ڈال دے، ہر سوال کے جواب میں وہ خرابی کا ذمہ دار مولویوں کو ٹھہرائے۔ کیا مقصد ہے، کیا مشن ہے کہ نوجوانوں کو مدرسے سے، مسجد سے، دینداروں سے، علم والوں سے متنفر کرنا ہے؟ ان کے پاس جائیں نا۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بات کی کہ جو دیندار لوگ ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ شیطان ان سے زیادہ کراتا ہے غلطیاں، وہ تو دین کے راستے پہ آنے والے ہیں نا، اللہ کے راستے پہ چلنے والے، تو شیطان نے ان پر حملہ کرنا ہے، وہ کہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان کی جو یہ باطل پرست لوگ ہیں، دین سے متنفر لوگ اور لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے، یہ ڈائریکٹ قرآن سے متنفر نہیں کرتے، ڈائریکٹ حدیث سے متنفر نہیں کرائیں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ قرآن کے متعلق اگر کوئی بات کرے تو لوگ تو ان کو ماریں گے، کہیں گے یہ تو کافر ہے، قرآن میں اعتراض کر رہا ہے، یہ تو بے دین ہے، قرآن کی بات کو نہیں مان رہا۔ یعنی قرآن کی طرف بلانے والے کو جب یہ مورد الزام ٹھہرا دیا جائے گا، اس کو غلط قرار دے دیا جائے گا، تو اس کی بات کا کون پھر اعتبار کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اب ایسے لوگوں کا سائنس پر تو ایمان ہے، آمنوا بالباطل، باطل پر ایمان ہے، سائنس کی بتائی ہوئی، سائنسدانوں کی بتائی ہوئی ایجادات اور ان کی چیزوں پر ایمان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتلائی ہیں، جو قرآن میں
ان پر اعتراضات ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. کہ ایسے بھی ملحد قسم کے لوگ موجود ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے یا خود بخود بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ایک ملحد کا کمنٹ پڑھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ زندگی معاذ اللہ، یہ زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں برباد نہ کریں. معاذ اللہ. یعنی یہ ایک تان کرنے والا انداز کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو فضول کاموں میں برباد نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں. تو اس نے اس کے الٹ میں کیا جملہ بنایا کہ زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، اس کو اس کی عبادت میں ضائع نہ کریں. معاذ اللہ. تو ایسے لوگ جو دین سے خود متنفر ہیں، وہ سائنس پر تو ایمان لا رہے ہیں، اس پر تو یقین ہے، ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اللہ کی کائنات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل میں شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، شیطان نے ورغلایا ہوا ہے، دور بہت دور کی گمراہی میں ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اور مکہ کے مشرک بھی اسی طرح تھے، وہ کہتے تھے جلدی لاؤ عذاب. آج بھی اسی طرح کے ملحد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کب ہے قیامت، کون اٹھائے گا ہمیں، کہاں ہے پھر جہنم. ٹھیک ہے، کہاں ہے جہنم. یعنی پوری کائنات سائنسدانوں نے پوری کائنات ریسرچ کر لی ہے، سیارے ستارے کتنی وسعتوں تک وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن کہیں ملی تو نہیں جہنم. کہیں وہ روحیں، جس طرح اسلام کا نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد اگلی زندگی ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم، وہ کہتے ہیں پھر کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی سائنسدانوں کی ایجادات پر تو یقین ہے ان کا. سائنسدانوں نے دریافت کر لیا کہ اتنا لاکھوں جو ہے لاکھوں سال، لاکھوں نوری سال کی مسافت پر ایک اور جو ہے گلیکسی موجود ہے اس کائنات میں. اس کائنات کی وسعتیں اتنی زیادہ، کیا وہ گلیکسی دیکھی تم نے وہاں پہنچے؟ اتنے لاکھوں نوری سالوں کی مسافت پر وہ ہے، اور سائنسدانوں نے بتا دیا، اس پر تو یقین ہے تمہارا، لیکن قرآن کے بتائی ہوئی بات پر یقین نہیں ہے. سائنس نے جو چیز بتائی ہے اس پر یقین ہے کہ اتنی وسعتوں والی کائنات ہے. کیا دیکھیے تم نے؟ صرف سائنسدانوں کے بتانے پر یقین ہے نا. اس زمین سے سورج کی مسافت اتنی زیادہ ہے، اور سورج زمین کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، کیا تم نے پیمائش کی ہے جا کے؟ سائنسدانوں نے بتایا نا، ایک اندازہ لگایا ہے، اس پر یقین ہے. اتنی زیادہ حرارت ہے اس سورج میں، اس پر یقین ہے. سائنسدانوں کی بتائی ہوئی بات پر یقین ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے قرآن نے جو چیز بتا دی اس پر یقین نہیں ہے. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. اللہ کی باتوں کا انکار ہے. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور پھر باتیں کیسی؟ یستعجلونک بالعذاب. ہاں عذاب لاؤ، دکھاؤ جہنم. وہ کافر فلاں فلاں مر گئے تو کہاں گئے؟ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. اللہ فرماتے ہیں ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ مقررہ وقت نہ ہوتا تو ابھی لاتے ہم ان پر عذاب. لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً. وہ اچانک آئے گی قیامت، عذاب ان پر اچانک آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس حال میں کہ شعور ہی نہیں رکھتے ہوں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. جلدی مانگتے ہیں عذاب کا مطالبہ جلدی کر رہے ہیں. حالانکہ حالت کیا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جہنم ان کافروں کو گھیرنے والی ہے. جب وہ عذاب آئے گا کیا پھر بچ پائیں گے؟ پھر کوئی صورتحال نہیں ہوگی بچ پانے کی. یوم یغشاہم العذاب. جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے. ویقول. اور وہ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون. چکھو اپنے اعمال کا نتیجہ، جو تم دنیا میں کرتوت کرتے رہے، اب اسی کا نتیجہ آ گیا، اب چکھو اس کو. یا عبادی الذین آمنوا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ. میری زمین وسعت والی ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. پس میری عبادت کرنی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس زمین پر رہو جس زمین پر تم میری عبادت کر سکو. اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر میری عبادت کرنا تمہارے لیے مشکل ہو تو زمین کے اس خطے پر نہیں رہنا. زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. رزق دینا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارے ذمے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور رزق کے لیے کوشش. رزق کے لیے کوشش کرنی ہے ہم نے. جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو دیتے ہیں لیکن گھونسلے میں نہیں ڈالتے، پرندے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں،
تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے تو رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اللہ نے برکتیں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے غالباً اسی صورت کے شروع میں کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی، اور کوشش کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میری کوشش کے نتیجے میں ملا ہے مجھے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے۔ بلکہ قارون کا جہاں پہ واقعہ پڑھا تھا نا سورۃ القصص کا رکوع نمبر 8، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ہم نے کوشش اور محنت تو کرنی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں رحمت اور برکت ملے، جو رزق ملے، یہ نہیں کہنا کہ میری ڈگریوں کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میری اچھی پلاننگ کی وجہ سے مجھے ملا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہوا ہے مجھ پر۔ تو اصل ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جس کو بنانے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اور آج انسان رب کا بنایا ہوا انسان ہے نا، جس کا بھی میں آپ کو اس کی تحریر بتا رہا تھا، فیس بک پہ پوسٹ کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اللہ نے معاذ اللہ زندگی ایک بار دی ہے، اس کی عبادت میں برباد نہ کرو اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھی اللہ نے بنایا ہی جس مقصد کے لیے، تمہیں بتا دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جن کو زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا، ان کو اپنا وجود سمجھ آتا ہے؟ اپنے وجود پر غور کریں نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے وجود میں بھی کتنی نشانی ہے، افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ کتنی زیادہ نشانیاں تمہارے اپنے وجود میں موجود ہیں۔ کس طرح تم رزق کھاتے ہو اور اندر جا کے اسی لقمے سے خون بن رہا ہے، اسی لقمے سے گوشت بن رہا ہے، اسی لقمے سے ہڈیوں کو خوراک مل رہی ہے، تمہارے جسم میں گودا بن رہا ہے، اسی جسم سے، اسی تمہارے کھائے ہوئے ایک لقمے سے آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، اسی کھائے ہوئے لقمے سے کانوں کو سماعت ملی، اسی کھائے ہوئے لقمے سے تمہاری زبان کو بولنے کی طاقت ملی، اسی لقمے سے ہی طاقت مل رہی ہے نا۔ خوراک نہ کھائے تو یہ ساری چیزیں کام کرنا بند کر دیں گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنا وجود کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ ذرا سمجھو نا، غور کرو، یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ تمہیں زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنا وجود سمجھ آتا ہے؟ اپنا وجود جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کرے بندہ؟ ایسے لوگوں کو جو قرآن کے قریب ہی نہیں آتے تو کیا سمجھیں گے؟ قرآن کو تو سمجھتے ہیں یہ پرانے دور کے قصے کہانی ہے، اور پھر کئی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہوا ہے۔ کوئی ہفتہ ایک پہلے ایک مجھے کال آئی، غالباً کینیڈا کا نمبر تھا، تو میں نے چونکہ وہ قرآن اکیڈمی کے حوالے سے ایڈ چلائی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایڈ شو ہوئی، تو اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا شاید پڑھنے کے لیے، تو پھر اس نے جو ہے کال کی تقریباً آدھا گھنٹہ بات کرتا رہا۔ وہ منکر حدیث تھا، کہتا میں حدیثوں کو نہیں مانتا، اور پھر اس کا بھی وہی نظریہ جس طرح پہلے بندے کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو، اس سے بات تو نہیں ہوئی میری، لیکن اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ ڈسکس ہوئی، اس کا نظریہ وہی کہ ان مولویوں نے خرابی کی ہوئی ہے اس ملک میں۔ اور پھر مجھے کہتا ہے تم کیا، میرے سامنے تو تمہارے پاکستان کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں نا، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ میرے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب میرے سامنے خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، میری باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو اور مولویوں کا نام لیا، یہ سارے کہتے ہیں، یہ وہ کہہ رہا تھا، یہ مجھے کہتے ہیں کہ نالج تو تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نالج تو تمہارے پاس ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا ہو، مفتی طارق مسعود صاحب نے یا تقی عثمانی صاحب نے، انہوں نے کہا ہو نالج تو ان کے پاس ہے، علماء تو وہ ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں نالج تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اصل تھا منکر حدیث، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا، یہ سچی نہیں ہے قرآن، یہ کتاب، یہ حدیثیں یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حدیثیں سچی نہیں ہے، ان کو اس سے تو پہلے یہ سوال بنتا ہے نا، تو پہلے اپنا حلال کا ہونا ثابت کرو۔ تمہارے اماں اور ابا کا نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح کا طریقہ تو حدیث میں ہے، نکاح کا طریقہ تو حدیث میں ہے نا۔ جس کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی اس کا نکاح ہی ثابت نہیں ہے، وہ تو حلال کا بھی نہیں ہے۔
پہلے حدیث کا انکار کرنا دراصل قرآن کا انکار کرنا ہے. بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جب حدیث کا انکار کر دو گے پھر قرآن اپنی مرضی کا بنا لو گے. وہی کر رہا تھا وہ. پھر قرآن پھر اپنے عقل سے سمجھنا ہے جس طرح ہماری عقل. پھر ہر انسان کی عقل تو مختلف ہے. میں اپنی مرضی کا سمجھوں, آپ اپنی مرضی کا سمجھے, ہر انسان اپنی مرضی کا بنا لے. قرآن کو تو سمجھایا ہے صاحب قرآن نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اصل نتیجہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا. کئی عرصے سے ہو کر پتہ نہیں کتنے سالوں سے بتا رہا ہے, میں وہیں رہتا ہوں. نہ نماز نہ قرآن نہ کوئی دین کی بات, بلکہ علماء سے بھی لوگوں کو متنفر کرنا ہے, دور کرنا ہے. تو ایسی جگہ پہ رہنا جہاں پر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت آزادی کے ساتھ نہ کر سکے, وہاں پر رہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم ملکوں میں رہ سکتے ہیں؟ اگر غیر مسلم ملک میں رہنے پر آپ کو عبادت کرنے پر کوئی روکتا نہیں ہے تو آپ رہ سکتے ہیں. یعنی آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ غیر مسلم تہذیب سے متاثر نہ ہوں, متاثر ہوئے بغیر آپ اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کریں اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت آپ کر سکیں, تو آپ رہیں وہاں پر. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہاں پر رہ کر اگر آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی بندہ رہتا ہے کافروں کے ملک میں اور ان کی تہذیب اپنا لیتا ہے اور ان جیسا بن جاتا ہے, نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور بچے بھی ان کے جو ہے بے دین ہو جاتے ہیں, نہ قرآن نہ نماز نہ کوئی اسلامی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتے وہ, تو پھر ان کے لیے وہاں اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی میں نے, بلکہ میں نے اپنے آئی ڈی پہ شیئر بھی کی تھی. وہ پتہ نہیں سچی ہے یا کیا تھا, کیونکہ اس میں آواز تو سمجھ نہیں آئی. جرمنی کی تھے, وہ جرمن لینگویج بول رہے تھے اس میں. تو اس اوپر جو اس پہ لکھا تھا نا, پوسٹ کے اوپر جو لکھا تھا اس میں یہ تھا, ویسے وہ ویڈیو تھی, ویڈیو میں نا پولیس والے آ رہے ہیں, لیڈی پولیس بھی ہے, کسی گھر میں آئے ہوئے ہیں اور ایک بچے کو 10-12 سال عمر ہوگی اس کی, اس کو زبردستی وہ اٹھا رہے ہیں. گھر کی خواتین روک رہی ہیں ان کو, وہ نہیں روک رہے, وہ زبردستی اٹھا رہے ہیں. اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ نا جرمنی کے ایک سکول نے پولیس کو یہ کمپلین کی ہے کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ یہ سکھا رہے ہیں کہ اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے, تو لہٰذا یہ جرمنی کے قانون کے خلاف ہے. یہ والدین جو ہے یہ شدت پسند ہیں, لہٰذا اس بچے کو ان والدین سے لے کر چائلڈ پروٹیکشن ان کی ایک کمپنی ہے تو ان کے سپرد کر دیا جائے. تو اب زبردستی پولیس والے آ کر والدین سے ان کے بچے کو چھین رہے ہیں. کس بنا پر؟ صرف اس وجہ سے ان والدین نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے. یہ بتا بھی نہیں سکتے. اگر وہ ویڈیو سچی ہے ٹھیک ہے, اگر میری بات کوئی سننے والے جن کو پتا ہو تو بتائیے گا ضرور. اگر اسی طرح ہے معاملہ کہ وہاں پر جرمنی میں اپنے بچوں کو آپ گھر میں بیٹھ کر بھی دین کی تعلیم نہیں دے سکتے, تو پھر ایسے ملک میں رہنا قطعاً جائز نہیں ہے. کہ آپ اتنا بتا ہی نہیں سکتے اپنے بچے کو, تو کیسے روکیں گے؟ یعنی بالکل لبرل ذہن ہے نا, کہ جو مرضی کرتے رہیں. یعنی جو مرضی کرتے رہیں تو پھر ہمیں بھی تو جو مرضی کرنے دو نا. تو مرضی تو نہ ہوئی نا, پھر یہ مرضی تو نہ ہوئی نا. تم یعنی اپنا غلام بنانا چاہتے ہو, ہم اسلام کے غلام ہیں, اپنا غلام اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو تم. ہاں, اور پھر نعرہ کیا کہ جو جس کی مرضی آئے وہ کرے. پھر مرضی آئے تو پھر کرنے دو نا, مرضی کے مطابق اسلام پہ چلنے دو. ٹھیک ہے نا. اور اکثر جو عموماً میرے خیال سے جو ملک ہیں ان میں اصل یہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اس اسلام پر, نماز پر, پردے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. لیکن یہ ویڈیو دیکھی, مجھے نہیں معلوم کہ حقیقت ہے یا ایسے کسی نے اوپر پوسٹ پر لکھ دیا, شاید معاملہ کوئی اور ہو. تو کسی کو اگر معلوم ہو تو بتائیے گا. میری آئی ڈی پر وہ ویڈیو بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر معاملہ اسی طرح ہے تو بالکل پھر ان کے ملکوں میں رہنا جائز نہیں ہے. تو اس ایسے ملک سے, ایسی جگہ سے ہجرت کرنا پھر لازمی اور ضروری بن جاتا ہے کہ جس جگہ پر آپ آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر نہ چل سکتے ہوں, نماز پڑھنے پر پابندی ہو, پردہ کرنے پر پابندی ہو,
दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। ऐसी कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते, छोड़ दें जॉब, उसको, उस जॉब को छोड़ दें कि जिस जॉब में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, अल्लाह आपको और देगा, छोड़ दें। जहां पर आपको जबरदस्ती झूठ बुलवाया जाता है, जहां पर आपको रिश्वत लेने और देने पर मजबूर किया जाता है, ऐसे जॉब को छोड़ दें आप, ठीक है ना। पहले सबसे अव्वल हमारी जिम्मेदारी अल्लाह की इबादत है तो सबसे अव्वल पे रखें उसको, बाकी सारी चीजें आगे। अल्लाह ने क्या कहा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मर तो जाना है, सब ने मरना है, मौत आ जानी है। तो जिस मकसद के लिए आ रहे हो उसको तो पूरा करो ना। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, अल्लाह फरमाते फिर मेरी तरफ आना है। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए, अमल सालेह किए, जिंदगी के मकसद को पहचाना, उनको लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, जन्नत के बाला खाने देंगे, बुलंदो बाला इमारतें होंगी, महल्लात होंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वल्लज़ीना सबरू, जो सबर किया जिन लोगों ने, नहीं इस पर फिर सबर करना है ना। यानी ऐसी जगह पर जहां आप रह रहे हैं, इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दुनिया की सारी सहूलतें मौजूद हैं, आप अगर उसको छोड़ रहे हैं तो सबर तो करना पड़ेगा ना, वो सहूलियात खत्म करनी पड़ेंगी। आप जॉब कर रहे हैं किसी जगह पर, लेकिन आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो सबर करना पड़ेगा ना उस पर, जो दुनिया की वो दुनिया का आप फायदा खत्म कर रहे हैं। वाला रब्बी में तवक्कलून, फिर अपने रब पर तवक्कुल करना है कि मेरे रब ने देना है मुझे। आप हिजरत कर रहे हैं, आप ऐसी जगह से जा रहे हैं कि जहां आपको आसानी से अल्लाह की इबादत नहीं करने दी जा रही, और अपने रब पर तवक्कुल करना है। और हमने फिर देखे ना, अपना मुल्क जो ये मुल्क पाकिस्तान हमने लिया, इसलिए लिया था, इसीलिए लिया था ना कि हिंदुस्तान के साथ रहकर हम आज़ादी के साथ इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, बच्चे कुर्बान कराए, इज्जतें कुर्बान कराई, और हजारों लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी गई। किस मकसद के लिए, कि हम ऐसा मुल्क लेंगे जहां पर अल्लाह की इबादत करेंगे हम। तो क्या हमने उस मकसद को पूरा कर लिया? यानी हिजरत तो की, कुर्बानियां तो दी, लेकिन कुर्बानियां देने के बाद जो असल मिशन था कि हमने ऐसी सरजमीन लेनी है जिस पर एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, जहां पर कुफ्र का कानून नहीं होगा, वहां पर इस्लाम का कानून होगा, कुरान का कानून होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या उस ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज हो गया हमारे मुल्क में? मुल्क तो ले लिया, लेकिन निजाम वही काफरों वाला। मस्जिदें बनाना, मस्जिदें तो अमेरिका में भी बन रही हैं, नमाज पढ़ने पर तो वहां भी पाबंदी नहीं है, पर्दा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, शराब पीने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। यही चीज है ना कि वहां पे पर्दा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, नमाज पढ़ने पर जिसका मर्जी दिल चाहे मस्जिद में जाए, जिसका दिल चाहे वो शराब खाने चला जाए, जिसका दिल चाहे वो क्लब में चला जाए, जिसका दिल चाहे वो मोबाइल पर जो है कुरान पढ़े, जिसका दिल चाहे जो है मोबाइल पर गंदी बेहुदा फिल्में लगा ले। फर्क तो कोई नहीं हुआ, कोई ना हुआ ना। हमारे मुल्क में भी वही है, जिसका दिल चाहे, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर लेबल लगाया हुआ है कि शराब खाने बंद होंगे, फलां होंगे, रिश्वत नहीं ली जाएगी। लेकिन क्या नहीं ली जा रही रिश्वत? क्या नहीं बिक रही शराब? क्या जिना के अड्डे कायम नहीं है? खत्म हो गए। और बाकायदा पता होता है कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं हुकूमत के, पता होता है उनको, उनकी सरपरस्ती में हो रहा होता है काम, वो अपना हिस्सा ले जाते हैं। अगर वो ऊपर वाले अफसर सीधे हो जाए ना, तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। उनको पता होता है शराब तो बिक रही है, उनके इजाजत के बगैर थोड़ी बिक रही है। तो असल हमने अपना मकसद फोत कर लिया है, मुल्क बनाने का जो मकसद था उसको हमने फोत कर लिया है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को वो मकसद पूरा करने की तौफीक अता फरमा दें। वकाय्यिम मिन दाब्बा। और फिर अगली चीज़ जो है ना, क्योंकि हिजरत करने के बाद असल फिक्र क्या होती है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी, अगर मैंने इस मुल्क को छोड़ दिया, अगर मैं जो है क्योंकि यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, दीन पर अमल नहीं करने दे रहे, लेकिन दुनिया का तो एक सेटअप चल रहा है ना, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा कारोबार है, फलां है, यूं है, मैंने अगर हिजरत की, मैंने अगर जॉब छोड़ दी, तो फिर क्या बनेगा? अल्लाह ने वही कहा, वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। कायनात में कई जमीन पर चलने वाले परिंदे, जानवर, इंसान ऐसे हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, अपना रिज़्क उठाए हुए हैं क्या? अल्लाहु यर्ज़िक़ुहा, अल्लाह के जिम्मे उनका रिज़्क, अल्लाह तुम्हें भी देगा। जिन परिंदों का रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है, वो अपना रिज़्क उठा के नहीं फिरते, अल्लाह ताला तुम्हें भी देंगे। लेकिन तुमने ऐसी जगह पे रहना है जहां पर इस्लाम पर अमल करना
آسان ہو، آزادی کے ساتھ آپ عمل کر سکیں. خصوصاً اپنے بچوں کے لیے ضرور سوچیں. اگر آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر تہذیب تمدن اسلامی نہیں ہے، جہاں پر ماحول اسلامی نہیں ہے، بچے جو ہے وہ ان کے بگڑنے کا خطرہ ہے، تو آپ ایسے ماحول میں رہیں جہاں پر چاہے آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں وہاں بھی ماحول ایسا لیں جہاں پر قرب و جوار میں مسجد ہو، جہاں پر اسلامی ماحول ہو، جہاں پر آپ کے بچے مسلمانوں کے ساتھ سکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو اسلامک سکول ہو، جہاں پر باقی بھی مسلمان ہو، سکھانے والے ٹیچر بھی مسلمان ہو، تعلیم دینے والے مسلمان ٹیچر ہوں. اگر ایک غیر مسلم ٹیچر ان کو سکھا رہی ہے تو وہ تو اپنی تہذیب سکھائے گی نا. آپ کے بچے غیر مسلم سے پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا سکھائیں گے ان کو؟ آپ کے بچے مسلمان سے پڑھیں، اور مسلمان بھی وہ جو صرف نام کا مسلمان نہ ہو، جس کے اندر یہ تڑپ ہو کہ میں نے بچوں کو اسلامی ماحول دینا ہے، اسلامی تعلیم اور تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں وہاں بھی آپ اپنے بچوں کے لیے ضرور سوچیں کہ ان کے لیے ہم نے قرآن پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے تعلیم اور تربیت کا باقاعدہ انتظام کرنا ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر پھر ایسے ماحول میں رہنے والے. بڑوں کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا چونکہ ان کو پہلے سے اسلامی ماحول میں رہ کر ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہی غیر مسلم ملک میں ہوا ہے، وہ وہاں پہ غیر مسلم سکول میں جاتا ہے، بچوں دوست بھی اس کے غیر مسلم ہے، ان کا اس کے لیے تو بہت زیادہ والدین کے لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا کہ اپنے بچے کے لیے اسلامی ماحول پیدا کریں. رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ یرزقہ، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ ان کو دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی دے گا، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یعنی ایسا ملحد انسان جو اللہ کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مان رہا، جو کسی بات پہ آتا نہیں، پہلا سوال ان سے یہ کرے نا پھر اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ من خلق السماوات، کس نے آسمانوں کو بنایا، کس نے زمین بنائی؟ یہ کیا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن گئی؟ کوئی آخر اس کا کریٹر ہے نا، کوئی بنانے والا ہے. وہ کہتے ہیں نا بگ بینگ ہوا، تو وہ بگ بینگ کا کوئی اس کے پیچھے بھی تو کوئی کرنے والا ہے نا اس کو. وہ کیسے خود بخود ہو گیا؟ اور اس کا ذکر اللہ نے، سائنسدان اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا تب یہ کائنات وجود میں آئی تھی. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا ہے یہ دھماکہ ہم نے کیا تھا. اولم یر الذین کفروا، اللہ نے کہا ہی ہے کہ کافروں کو نہیں پتا، کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے. فتقنا، فتق کا معنی بگ بینگ ہے، فتق کا معنی دھماکہ ہے. ہم نے اس کو دھماکے کے ساتھ الگ کر دیا ہے. وہ 1400 سال پہلے جس نے بتایا تو وہی کریٹر ہے نا اس کا، وہی بنانے والا ہے. وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ، اسی نے زمین اور سورج اور چاند کو مسخر کیا. تو یہ کہیں گے اللہ ہے، فانا یؤفکون، پھر کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلاتا ہے جس کا رزق، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے سوال کریں آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، پھر اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی دینے والا کون ہے، تو کہیں گے کہ اللہ. قل الحمد للہ، پھر کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.